Assalamualaikum. Welcome to another exciting episode of our podcast. I am your host Talha Khan, and as always, I am joined by my brilliant and wonderful co-host. Afal. Today we have a very special guest, Taimur Malik, a distinguished lawyer with a remarkable career spanning international legal firms, major corporations, and now as a partner at Kilamda. Assalamualaikum, Taimur. How are you? جی وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ان نوئنگ کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی لیگل ایجوکیشن جو کمپلیٹ کی اور پھر آپ نے اپنی بزنس اسٹڈیز کی. دیٹ از سم تھنگ دیٹ مہا کین ریلیٹ ٹو. سو آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کو کس طرح سے آپ کی بزنس اسٹڈیز جو ہیں آپ کے لیگل کریئر میں آپ کو ہیلپ کیا ہے, اور اسپیشلی ان کارپوریٹ لا. دیکھیں میرا تو پہلی ڈگری جو ہے وہ بزنس انفارمیشن سسٹم میں نے کی تھی. صحیح. تو بزنس ایلیمنٹ تو تھا ہی, کرنا ہمیشہ سے لا تھا, بٹ گھر والوں نے کہا کہ پہلے کچھ اور بھی پڑھ لیں کہ وکالت ہوائی روزی ہے, کہ بیک اپ ہونا چاہیے. سو آئی ڈیڈ اے فرسٹ ڈگری ان BIS, اور اس کے بعد میں وکالت میں آ گیا, بارٹ لا بھی کیا. تو بالکل ایک وکیلوں والی زندگی تھی. ایک اسٹیج کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ جیسے آپ زیادہ سینئر ہو جاتے ہیں پروفیشن میں, اور جب میں پارٹنر بن گیا ایک US لا فرم کے اندر کرٹس میلر پرووسٹ میں, تو مینجمنٹ کا بزنس کا بھی بہت اینگل ہوتا ہے ایک لا فرم کی مینجمنٹ میں. آپ نے اپنے فائنینسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں, آپ نے ہیومن ریسورس والا ایلیمنٹ پیپل مینجمنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے بزنس ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے گروتھ اور اسٹریٹجی کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے کہ آپ اور کن فیلڈس میں اپنی ٹیمز ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کہاں دفتر کھول سکتے ہیں. بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. تو میں نے سیدھا MBA نہیں کیا تھا. اچھا. پہلے میں نے کیمبرج سے جج بزنس اسکول سے جنرل مینجمنٹ پروگرام کیا ہے, ایک شارٹ, ایک سمجھیں آپ ایک منی MBA تھا. تو اس سے مجھے ایک اور اپریسیشن ہوئی کہ ان چیزوں کا فائدہ ہے کہ ایز اے کمرشل لائر بھی آپ کلائنٹس کو بھی ایک ویلیو ایڈڈ سروس دے سکتے ہیں جب آپ سمجھ سکیں کہ جو فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں یا جو کلائنٹ کی فائنینس ٹیمز ہیں, خاص طور پہ مرجرز ایکوزیشنز میں اور ایون کانفلکٹ والی ایشوز کے اندر آربیٹریشنز میں, کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کیسے نکل رہی ہے, ویلیویشنز ہوتی کیا ہیں, فائنینشیل ایشوز کیا ہیں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیسے پڑھنی ہیں. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ ایٹ سم پوائنٹ آئی ول ڈو این MBA. اور کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی جانے کا شوق تھا, تو پھر MBA ادھر سے کیا, اینڈ اٹس بین ریئلی ہیلپ فل. سو ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف, اب میں جب اپنی لا فرمز رن کرتا ہوں پاکستان اور مڈل ایسٹ میں, تو اس میں بھی ہیلپ ہے, بٹ آئی تھنک مائی کلائنٹس آلسو ریئلی بینیفٹ فرام می ہیونگ اے مور کمرشیل آؤٹ لک ٹورڈز دیئر ایشوز اینڈ پرابلمس. اینڈ آن دا پرائیویٹ سائڈ obviously میں اپنی بھی جو بھی کوئی انویسٹمنٹس کروں, باقی چیزیں کروں, اس میں نیچرلی آئی فیل دیٹس ویری ہیلپ فل. So how much of a gap did you take between your law degree and your MBA? دیکھیں میں نے بارٹ لا تو 2005 کا میرا ہے بیچ, رائٹ. سو میں نے MBA 2017 میں کیا ہے. So almost like 12 سال کی ایک گیپ کے ساتھ. تو اور اس وقت میں آلریڈی پارٹنر تھا ایک بڑی US لا فرم کے اندر بیسڈ آؤٹ آف دبئی اینڈ عمان. سو آئی تھنک جو ایک اسٹیج کے بعد MBA جو ہیں وہ سینئر لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, in their mid-30s or so. They opt for like an executive MBA, and this is quite a trend I've noticed in US law firms as well, and this has branched out to other countries as well. Pakistan mein I myself did an MBA with the thought that obviously I didn't take a gap like you, but usme yahi tha ki this is going to be beneficial because I always plan to do corporate advisory in the future as well. So it was very helpful, and it has been helpful in all my practice. Obviously the client perspective aa jata hai, because sometimes I've noticed clients get very frustrated کہ آپ legal بات کری جا رہے ہیں, آپ میرا business side سمجھ نہیں رہے, آپ understand نہیں کر رہے. اسپیشلی ایشو آتا ہے فائنینشیل میٹرز جو رہتے ہیں. sometimes when there is a merger or acquisition تو client wants to know things especially about investment کے ٹائم پہ وہ valuation کا aspect آ جاتا ہے کہ valuation نکالنی کیسے ہے. آپ ایون ایگریمنٹ جب ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں, سو اگر آپ obviously آپ کمرشیل سائڈ کلائنٹ پہ چھوڑتے ہیں اور آپ لیگل ڈرافٹنگ کرتے ہیں, بٹ اگر آپ کمرشیل سائڈ پہ بھی یو آر ویل ورسڈ, تو دین دا کلائنٹ کین سی ویلیو, رائٹ. اسپیشلی انٹرپرینیورز جو ہیں یا اسٹارٹ اپس ہیں, ان سب کو ظاہر ہے ان کے پاس وہ سینئر ریسورسز نہیں موجود ہوتی ان ہاؤس. سو اگر آپ انہیں گائڈ کر سکیں تو ایبسلیوٹلی ویلیو ایڈ ہے. جو ایون بڑے پروجیکٹس ہیں, آپ بڑی کمپنیز MNCs کے لیے کام کر رہے ہوں,
they take comfort from the fact that their lawyer is not just a lawyer, Definitely. and he or she is a strategic advisor. Mm. So I think at this stage now, at my stage, I'm more of a strategic advisor than just a lawyer to my clients. Mm. So वो चाहे corporate clients हों, चाहे individuals हों. So you mentioned that you were a partner in one of the major law firms in US as well. So, but now you're moved back to Pakistan, and obviously you've broadened your reach. But primarily, you're working from Pakistan as well, and then you're moving towards branching. But why did you choose to go to the US and focus your practice there? But why did you suddenly come back to Pakistan? Because अब तो हर कोई भाग रहा है पाकिस्तान से, to the point that we have a workers deficit in Pakistan. So देखें, हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान से बाहर काम करूँगा. I was very fortunate कि in my mid-20s I was executive director of the Research Society of International Law. काम कर रहा था अच्छे यहाँ पे भी. And then I got an opportunity to work abroad. I took it, thinking कि अपने आप को मैं देखूँ कि मैं international market में where do I stand. Yeah. So and alhamdulillah it went well. So वो मेरे लिए हमेशा एक एक्सपीरियंस की जर्नी थी. It was never It was not end game for you. It was not the end game. और अगेन एक पार्टनर बनना एक बड़ी US या UK फर्म में एक बहुत बड़ा एक टारगेट होता है, एम्बिशन होती है लोगों की, लॉयर्स की, नॉट जस्ट पाकिस्तानी बट इवन ब्रिटिश अमेरिकन लॉयर्स की भी. लेकिन वहाँ पहुँच कर मैं फिर बिटवीन कर्टिस एंड क्लाइटन को मैं 10 साल इक्विटी पार्टनर रहा हूँ, ग्लोबल पार्टनर. तो आई थॉट कि that's enough of a journey. और मैंने बहुत सीखा वहाँ से, लॉ फर्म्स की ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज से बहुत सीखा, वो किस तरह काम करते थे. मैं अपनी फर्म्स की इंटरनेशनल इनोवेशन कमेटीज़ पे बैठा, हायरिंग कमेटीज़ पे बैठा, बड़ा कुछ सीखने को मिला. एक फर्म में मैंने अपनी फर्म की अफ्रीका डेस्क को सुपरवाइज किया. सो आई यूज्ड टू इवन ट्रैवल फ्रीक्वेंटली टू अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट तो खैर करते ही थे, और पूरे रीजन के अंदर बहुत काम किया. बट मुझे ख्वाहिश जो है वो हमेशा यही थी कि मैं पाकिस्तान में कुछ करूं, क्योंकि मैंने लॉ किया इसलिए था, एक्चुअली कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए नहीं किया था. मैंने तो लॉ किया था पाकिस्तान में लॉ एंड जस्टिस सिस्टम को ठीक करने के लिए. मेरा अभी भी जो फोकस है ज़िंदगी का मकसद वो मतलब वैसे तो बड़े एम्बिशन भी होते हैं, आप पूरा पाकिस्तान ठीक करना चाहते हैं, बट मैं अगर अपना एक लिमिटेड फोकस भी देखूँ, एक मोर रियलिस्टिक फोकस, और अब तो खैर आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही वही है कि रूल ऑफ लॉ, लीगल सिस्टम का ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है उसकी बहुत ज़रूरत है. एंड जो मेरे कोटिंग द लॉ, कानूनदान, इंसाफ कैंप, मोतसिब, ये सब इनिशिएटिव जिनमें मैं इन्वॉल्व हुआ और जो शुरू किए, इन सब का मकसद यही था कि ये मेरे पाकिस्तान शिफ्ट हुए बगैर भी मैं किस तरह पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पॉजिटिवली. ठीक है. सो आपको कोटिंग लॉ या कानूनदान पे हर जगह कहीं तैमूर नहीं नजर आएगा. हर किस्म की लॉ फर्म, जो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, सबका कंटेंट मौजूद है, मेरे से ज़्यादा मौजूद है, बिकॉज दोज प्लेटफॉर्म्स आर फॉर एवरीबडी. और मकसद यही था कि पाकिस्तान में हम क्वालिटी लीगल कंटेंट डेवलप करें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है और अभी भी हो रहा है. सो मेरी वापसी की जर्नी उस सब से लिंक थी. वो बहुत 10-15 साल पहले एक डिसीजन था कि ये तो करना है, बट एट द राइट टाइम, देन आफ्टर कोविड आई डिसाइडेड कि ये आके पाकिस्तान मैं काम करना चाहूँगा. और नेचुरली देखें, पाकिस्तान आके दोबारा मैं स्टार्टअप भी था ना खुद भी, और मेरी प्रैक्टिस भी, और फिर ज़ाहिर है और चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो गए, पॉलिटिकली भी, लीगल केसेस भी, इलेक्शंस भी. लेकिन साथ ही मेरा एक जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, और वो अपनी ज़ात के लिए खाली नहीं है या अपनी फर्म के लिए, वो पाकिस्तान के यंग लॉयर्स के लिए है. वो ये कि मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल फुटप्रिंट है, मैंने काम किया है बाहर, बहुत साल किया है, अभी भी हैं. सो अब आई हैव एस्टेब्लिश्ड अ लॉ फर्म इन दुबई एंड जनरली टू कवर द मिडल ईस्ट. और मेरी ख्वाहिश ये कि जिस तरह ऑडिट फर्म्स और बाकी कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो पाकिस्तान से रिसोर्सेज बिठा के रिमोटली सर्विस करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपने. और ये इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन से तो बहुत होता है, पाकिस्तान से उतना अभी नहीं होता, बट हो रहा है. तो क्यों पाकिस्तानी लॉयर्स भी यहाँ बैठ के क्वालिटी इंटरनेशनल काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. सो दैट्स माय कमर्शियल ऑब्जेक्टिव
کہ میں باقی چیزیں جو کروں گا, بٹ آئی تھنک آئی آلسو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان's لیگل سسٹم by opening up opportunities for sufficient number of young lawyers in Pakistan جو انٹرنیشنل کلائنٹس کا یہاں بیٹھ کے کام کر سکیں, ڈالر میں پیسے کمائیں, یہ مطلب یہاں سے تو بہتر ہی بنے کمائیں گے نا, کیونکہ آپ کے پاس ایک پرائس ایڈوانٹیج آ جائے. بٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا نام آگے آئے گا, کیونکہ ابھی ایک چیلنج یہی ہوتا ہے نا کہ کیا پاکستانی یا کسی ایشین کے ساتھ آپ کام کریں یا کسی ویسٹرن لائر کے ساتھ آپ کام کریں, بٹ اگر زیادہ پاکستانی لائرز یہاں سے کام کر رہے ہوں گے انٹرنیشنل کلائنٹس کا, تو پاکستانی لیگل مارکیٹ میں کانفیڈنس بڑھے گا انٹرنیشنل کلائنٹس کا, اینڈ دیٹ ول آلسو اوپن اپ مور اپرچونیٹیز فار پاکستانی لائرز ٹو موو ابراڈ اینڈ ورک فار دیز انٹرنیشنل فرم. بالکل کریں, پھر واپس آئیں, ڈاکٹرز بھی تو کرتے ہیں, تو لائرز کیوں نہیں کر سکتے؟ سو دیٹ آئی تھنک از مائی نیکسٹ پروفیشنل گول کہ اس کو انشاءاللہ اچیو کرنا ہے. آپ نے بات کی کوٹنگ دا لا اور قانون دان کی کہ اس کے پیچھے مقصد تھا کہ لیگل سسٹم اور جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے, تو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کس طرح سے کیا, انیشلی کوئی ایشوز وغیرہ یا ہرڈلز وغیرہ فیس کرنے پڑے, اور اب جس طرح سے یہ جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا امپروومنٹس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جو کوٹنگ لا پہلے شروع ہوا 2015 میں ویب سائٹ اس کی لانچ ہوئی, بٹ ایز این انیشیٹو پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا. جو ویب سائٹ ہے اس پہ اب میرے خیال میں 2000 کے قریب شاید لائرز اینڈ لا اسٹوڈنٹس نے آرٹیکل لکھ چکے ہیں. Definitely. I even when I was a lawyer back in 2016, we were promoted to always, or quoting the law was always the first choice کہ ہم اپنا آرٹیکل یہاں پبلش کریں. اور کانٹینٹ ہے, سو ایک پلیٹ فارم دیا ہے, کیونکہ دیکھیں جرنلس میں کتنے لوگ لکھ سکتے ہیں, اور آپ جرنلس پڑھتے بھی کتنے لوگ ہیں. یہ تو یہ نا کہ آپ نے فیملی لا, چائلڈ کسٹڈی کے اوپر کچھ یو نیڈ, ایون ایز اے پریکٹیشنر یو نیڈ سم انفارمیشن, آپ اس وقت گوگل کریں گے تو موسٹ پرابلی کوٹنگ دا لا کا کوئی آرٹیکل آ جائے گا یا قانون دان کی کوئی ویڈیو آ جائے گی. سو کوٹنگ دا لا تو اس طرح شروع ہوا. پھر کوٹنگ دا لا از آلسو سارٹ آف اے تھنک ٹینک, جو مختلف ایشوز کے اوپر, ابھی ریسنٹ ٹائمز کشمیر کے اوپر اسلام آباد میں راؤنڈ ٹیبل اسی وینیو کے اوپر, اسلام آباد میں ان کے وینیو کے اوپر کرائی. ابھی لمس کے ساتھ ایک ایونٹ کیا آن دا ریسنٹ انڈیا پاکستان ایشو اینڈ the role of mediation in resolving disputes in the region. So ہم وہ کام بھی کرتے ہیں. پھر پری کووڈ ہم نے ایک نیشنل لا اسکالرس پروگرام بھی چلایا, جب میں ابھی باہر ہی تھا ایز اے پارٹنر, تو اور اس طرح کے کام میں کر سکتا تھا. So we had a national law scholars program جس میں in the final year we had 24 law scholars from 24 different law colleges across Pakistan. So وہ حیدرآباد, سندھ سے لے کے, پشاور سے لے کے, اسلام آباد, لاہور, ملتان, بھاولپور, ہر جگہ ہمارا کوئی اسکالر موجود تھا. پھر ہم ان کو اکٹھا بھی کرتے تھے اور ان کی ظاہر ہے ایک ورچوئل انٹریکشن بھی کافی ہوتی تھی. تو اٹس اے نیشنل کوہیژن پروجیکٹ ایز ویل. تو اس طرح کی کئی چیزیں کی ہیں. دین قانون دان اسٹارٹیڈ, ایکچولی اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی 5 لا اسٹوڈنٹس, وہ لیڈ بائی سلمان احمد مان. دے کیم ٹو می اینڈ سیڈ کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا کرنا. سر وی ڈیسائڈ کہ ہم کوٹنگ دا لا کو اب ویڈیو کانٹینٹ میں نہیں لے کے آئیں گے, ویڈیو کانٹینٹ ہم صرف قانون دان سے کریں گے اور قانون دان ویڈیو کانٹینٹ ہی کرے گا. اینڈ سو آئی بیکیم کوٹنگ دا لا بیکیم دیئر پارٹنر ان دیٹ انڈیور. اور پھر اب قانون دان obviously keeps growing, اور وہ ویڈیو کانٹینٹ اب ہمارے پاس ہزاروں گھنٹوں کا ہے. سو آئی تھنک ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. اور بھی چیزیں کی, محتسب.pk کی ویب سائٹ بنائی, کیونکہ جتنے اومبڈس پرسن محتسب آفیسز ہیں پاکستان میں, ان کا اپنا کوئی ڈیجیٹل اسٹرکچر نہیں تھا, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج سے جب ہم نے شروع کیا 8-9 سال پہلے کہ کیسے کمپلینٹ فائل کرتے ہیں, کتنے کرتے ہیں. تو ہم نے ایک رسپانس ڈریون انگلش اردو پلیٹ فارم یہ ڈیولپ کیا, اور مجھے خوشی ہے کہ اب بٹوین دا ڈفرینٹ محتسب آفیسز ان پاکستان, صوبائی, وفاقی, ٹیکس, بینکنگ محتسب, ورک پلیس ہراسمنٹ محتسب, وہ سب مل کے 1 لاکھ سے اوپر سال کی کمپلینٹس نپٹاتے ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے پلیٹ فارم کا اس میں, اس اویئرنیس میں لوگوں کو اور وکیلوں کو خاص طور پہ اس طرف لگانے میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. سو اور اس کے پیچھے یہ تھا, میرے ایک مرحوم ماموں ہائی کورٹ کے جج تھے, پھر صوبائی محتسب پنجاب تھے, تو میں نے ان کو دیکھا تھا کہ محتسب ایکچولی کتنا افیکٹو پلیٹ فارم ہے اور کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ دس
I particular think platform law to at develop. the end should be self-sufficient for a lay person as well, which I feel like Muhtasib has done a huge part in doing so. کہ ایک lay person بھی کسی وکیل کے بغیر بھی وہ جا کے اپنی complaint کر سکتا ہے and they can manage it. ایبسلیوٹلی آپ نے صرف اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور جو لا کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے اپلیکیشن پہلے اگر بینکنگ موصف کا ایشو ہے تو پہلے آپ اپنے بینک کو کمپلین کریں گے, اس کے بعد جو بھی آپ کو رسپانس ملے گا اف یو ناٹ سیٹسفائڈ تو آپ بینکنگ موصف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت افیکٹو ہیں. اور دیکھیں ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ ہم نے برڈن بھی تو کم کرنا ہے نا. سو اور وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ والی بات بھی نہیں ہے کہ تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے. یہاں پہ تو 2-3 ہیئرنگ میں میکسیمم یہ کئی دفعہ بغیر ہیئرنگ کے بھی محتسب کے دفتر میں معاملہ ریزالو ہو جاتا ہے. ایک محتسب ہوتا ہے, لیٹس سے پنجاب کی اس وقت محتسب ہیں, لیکن ان کے نیچے شاید کوئی 20-25 آفیسرز ہیں جو ان کے نام میں دے ایکٹ لائک اے ایڈمنسٹریٹو چیک. سو ان کے پاس کمپلینٹس جاتی ہیں اور وہ دن کی سینکڑوں نپٹاتے ہیں. تو ایک بہت اچھا سسٹم ہے. یہ اسکینڈینیوین کانسیپٹ ہے اومبڈس پرسن کا, ہم نے اسے اڈاپٹ کیا ہے پاکستان میں اور بالکل افیکٹو ہے. آپ کی جوڈیشری کے اوپر اس وقت بہت زیادہ کیس برڈن ہے, آپ کا ججز بھی انکریز ہوئے ہیں. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ جوڈیشل اس وقت جو چیلنجز ہیں ریفارم کے, بٹ ہم اپنے حصے کا تو کام کرتے رہیں. مطلب اگر ہم مایوس ہو کے سب کچھ چھوڑ دیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر میں کوٹنگ لا بھی بند کر دوں, ہم قانون دان بھی نہ چلائیں, ہم یہ مجھ سے وہ دوسرے کام بھی نہ کریں, میں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ بھی نہ. سو ہمت نہیں ہارنی, ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, چیزیں امپروو کرنی ہے. باقی اچھے برے دن اور نظام کی تبدیلی یہ تو سب کچھ اٹس پارٹ آف دا جرنی. اور آپ لوگ اگلی جنریشن ہے, میں آپ لوگوں کو بھی امید دینا چاہتا ہوں. مایوسی گناہ ہے اور بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی اپنا ویژن جو ہے وہ براڈن کرنا چاہیے. میں آپ نے بالکل صحیح کہا میں وہاں پہلے کہ I am the first Pakistani who has remained a partner with a global law firm to return to Pakistan. تو عجیب بات لگتی ہے کیونکہ جو گلوبل ایکویٹی پارٹنرز ان بڑی فرمز کے وہاں کماتے ہیں اور جو ان کو عزت ملتی ہے اور ایک صاف ستھرا کام ہے, کوئی جھنجھٹ نہیں ہے, وہ ادھر کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے. سو لیکن دیکھیں ادھر پارٹنرز اور بھی ہیں, سب کچھ ہیں. آئی فیل کہ یہ اپنی دھرتی ہے اور یہاں پہ اب 24-25 کروڑ عوام ہیں. اگر یہاں آپ کچھ بھی ڈفرینس کریٹ کر لیں سسٹم کے اندر جس سے کسی کا فائدہ ہو جائے, تو میرے خیال میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک کوشش ہے. I think اس کو لے کے اب let's talk about your political aspirations because you stepped into that as well. So what promoted you to go towards the politics as well? آپ already welfare کا کر ہی رہے تھے کہ you moving towards improving the legal system and the judiciary. But what motivated you primarily to go towards politics? 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اپنے حلقے سے, اپنے لوگوں سے اپنائیت. میں ملتان سے تعلق ہے میرا, میں بے شک رہا پاک لاہور ہوں بھی ہوں ایک سٹیج کے بعد, اور پھر باہر پڑھتا رہا ہوں, کام کرتا رہا ہوں, بٹ میری روٹس جو ہیں وہ ملتان کی ہیں. بیسک اسکولنگ میری ملتان کی ہے. مائی پیرنٹس لیو دیر, تو اور میرا گاؤں ادھر ہے. اور تو اس میں یہ ریئلائزیشن تھی کہ ملتان جیسا قدیم شہر اور جو اس پورے ریجن کا دارالخلافہ رہا ہوا ہے, کہ اس کو اپنے حصے کے وسائل نہیں ملتے. الگ صوبہ بننے کی ہر کوئی بات نعرہ لگاتے ہیں سیاسی, الگ صوبہ نہیں بن پاتا. وہاں کا بہت ٹیلنٹ ہے جو کہ ضائع چلا جاتا ہے اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے. سو آئی فیلٹ کہ پالیٹکس از آلویز لوکل, رائٹ, اینڈ ایشوز آر آلسو آلویز لوکل. سو آپ نے ایک ڈائریکٹ میجریبل امپیکٹ کچھ کرنا ہے تو وہ تو آپ کو لوکلی کرنا ہے. سو اپرچونیٹی بھی بنی پھر آبویسلی کہ وہاں پہ ایک اپرچونیٹی تھی بطور کینڈیڈیٹ آنے کی. So I took that opportunity and I feel privileged and now I feel very connected to the people of my halqa NA 148. اور ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف الیکشن لڑنے کا موقع ملا اور عوام نے جو وزیر آئی دی, تو اس کے بعد تو اب ظاہر ہے آپ کو اور حوصلہ ملتا ہے. بٹ دوسری وجہ جو تھی وہ وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی, جو میرا لائف گول ہے. اور مجھے ریئلائزیشن یہ تھی کہ دیکھیں آپ پاکستان کا فاؤنڈنگ فادر کون تھے, وہ میری طرح میں ان کے پیچھے لنکن سے ہی بار اٹلاع کرنے گیا, رائٹ. آپ دوسری پارٹی کے لے لیں ذوالفقار علی بھٹو جو ایک بہت بڑا سیاسی نام سمجھے جاتے ہیں ہماری تاریخ میں,
تو وہ بھی انہوں نے لاء کیا ہوا تھا اور میری طرح انٹرنیشنل لاء کے اوپر کام کرتے تھے بیفور ہی کیم انٹو فل ٹائم پالیٹکس اور پھر فارن منسٹر وغیرہ جب بنے. تو آر ہسٹری از فل آف لائرز پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان آر پارلیمنٹ. Because I feel like we have the key to change that. اور اسپیشلی اگر آپ کا انڈرسٹینڈنگ اور آپ کا شوق بھی ہو. اور یہ پاکستان نہیں ہے, انگلینڈ کے دیکھیں کتنے پرائم منسٹر جو ہیں وہ لیگل بیک گراؤنڈ سے تھے. امریکہ کے اوباما سے کلنٹن سے لے کے یہ سب لاء پروفیسرز تھے یا لائرز تھے. سو پاکستان از نو ڈفرینٹ. تو آئی فیل کہ اگر میرے جیسا لائر ود این انٹرنیشنل ایکسپوجر, ایکسپیرینس, کنیکٹیوٹی ود پاکستانی انڈرسٹینڈنگ, اب اپنی گراس روٹ کی ملتان کی انڈرسٹینڈنگ, اور یہ کوٹنگ دا لاء قانون دان جو سب ایک ایکو سسٹم کا کام ہے, اور وہ تو یہ پولیٹیکل ہے, سب کے ساتھ کرتے ہیں ہم. تو میں میرے جیسا اگر پارلیمان میں موجود ہوگا, اور ہوپ فلی اس میرے وہاں تک یا میرے الیکشن لڑنے سے بھی شاید 10 اور اچھے وکیلوں کو حوصلہ ملے کہ یار ہم اپنی جو سکھ کی زندگی جی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ عوام کا, ملک کا بھی سوچیں, تھوڑا رسک لیں, تو بڑی اچھی کنٹریبیوشن ایک دن پارلیمان پہنچ کے آئی وانٹ ٹو بیسکلی کنٹریبیوٹ ٹو لیگل ریفارم. لیکن آپ نے کبھی فیل نہیں اور بیکاز زیادہ تر لوگ ہیسیٹیٹ کرتے ہیں پالیٹکس میں جانے کے بیکاز دے فیل لائک کہ بہت پالیٹکس کین اینڈ اپ بینگ ویری ڈرٹی. ایبسلیوٹلی, مطلب پھر وہ ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں, ہاتھ تو گندے کرنے پڑیں گے, رائٹ. سو کس کا دل کرتا ہے کہ آپ ان حالات میں آئیں. میں نے پچھلا سال زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی وکالت سے بھی زیادہ وہ اڈیالہ میں کیس لڑتے ہوئے گزارا, سابق وزیر اعظم کے لیے اور وزیر خارجہ کے لیے. بڑے مشکل حالات میں وہاں پہ ٹرائل کرتے رہے, گرمی میں بھی اور سردی میں بھی. اور وہ اب جو ہے کوٹ لکھپت کے اندر جو اسیران ہیں ان کے ٹرائل کر رہے ہیں اس گرمی کے اندر. تو اور یہ آبویسلی پرو بونو ہے اور اپنا ٹائم اور ایفرٹ لگا کے اور مشکل حالات میں ہیں. سو نیچرلی ہاتھ تو گندے کرنے پڑتے ہیں, بٹ کوئی بھی زندگی میں چیز آسانی سے تو نہیں ملتی, کوئی اچھی چیز جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی. اور ایکچولی میں تو کسی اینڈ کے لیے بھی نہیں کر رہا, میں تو یہ آئی فیل کہ آپ نے ایک رسپانسبلٹی لی ہے, آپ اپنے حصے کی آپ اپنی کنٹریبیوشن کریں. پراپرلی میں ایک لائر ہوں, میں لیگل ڈیفینس کر کے ایک اپنا رول پلے کر سکتا ہوں, وہ کروں. اور جب الیکشن کی باری آئے گی وہ اس کے اندر ایک دوبارہ رول پلے کریں. پارلیمان کی باری آئے گی تو پارلیمان میں رول پلے کریں گے. یو نو تھنگز موو فرام ون ٹریجیکٹری ٹو اندر, بالکل کریں گے, لیکن پازیٹیو رہنا چاہیے. مطلب حالات ایک جیسے کبھی نہیں رہتے. سو آپ کہیں گے میں بھی مسکرا رہا ہوں, سو بالکل یو ٹیک تھنگز ایز دے آر اینڈ انجوائے دا مومنٹ. اسٹرگل میں بھی ایک دیکھیں آپ سیکھنے کو تو ملتا ہے نا. I think that's what the whole country is doing. مشکل میں مسکرا رہے ہیں, just like going with the flow. دیکھیں مشکل بھی ہے, اور پاکستان کے بھی حالات ایک مشکل سے دوسری مشکل میں بھی جاتے ہیں. ابھی تو خیر چلیں شکر ہے ہم نے جو 4 day کانفلکٹ تھا اور تھی اس پہ ہم وی کیم آؤٹ آن ٹاپ. سو وہ ایک بڑی ریلیف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور آؤٹ کم ہوتی تو آپ کا نیشنل مورائل بھی ڈاؤن ہوتا ہے. میں اور آپ اتنے مسکرا نہ رہے ہوتے. جو ایک پازیٹیو آؤٹ کم آیا ہے ہمیں اس سے کانفیڈنس ملا ہے. وہ چائنیز ٹیکنالوجی کو جس طرح پذیرائی ملی ہے اسی طرح دیکھیں آپ کی اپنی نیشنل اسٹینڈنگ بھی تو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں امپروو ہوئی ہے. سو یو شوڈ لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ ایز ویل اینڈ انجوائے اٹ. سو آپ نے ابراڈ بھی کام کیا ہوا ہے, فرمز میں پارٹنر رہ چکے ہیں, آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا ہے. موسٹلی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کارپوریٹ کا ہی ہے. لٹیگیشن یو ڈو لٹیگیشن بٹ زیادہ تو کارپوریٹ کا ہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈرا ڈفرینس بٹوین ورکنگ فار کلائنٹس آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ ان سائڈ پاکستان؟ سو میرا جو انیشیل ایکسپیرینس تھا وہ پاکستان میں انٹرنیشنل لاء کا ایڈوائزری کا کام کا تھا, آن پبلک انٹرنیشنل لاء مینلی سارے اداروں کے ساتھ. سو اور اس کے بعد میں لٹیگیشن بھی کرتا تھا. سو مجھے گھر والوں نے نا پہلا تحفہ جو دیا تھا وہ ایک کہا تھا کہ ہم آپ کو منشی انگیج کر کے دے رہے ہیں, آپ کو وکالت اب منشی سکھائے گا. سو میں نانکا سائڈ سے 4th جنریشن وکیل ہوں اور دادکا سے 2nd جنریشن, رائٹ. سو لیکن گھر والوں کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا, رائٹ. But you got a munshi. Obviously, I got a munshi, and that munshi basically
اس نے میرے سے سول کوڈ سے لے کے بینکنگ کوڈ نارکوٹکس ہر قسم کا کیس کرایا ایٹ مائی بگننگ فیو ایئرس. پھر جب میں باہر چلا گیا تو میں نے نیچرلی زیادہ کارپوریٹ کام کیا اور میری انٹرنیشنل ایک پروجیکٹ کارپوریٹ فائنینس. کتنے ٹائم کے بعد آپ باہر گئے تھے؟ میں 2008 سپٹمبر میں اگست میں باہر گیا. سو 2003 سے میں پروفیشن میں آ چکا ہوا تھا سپٹمبر سے, مطلب آپ 4-5 درمیان میں 1 سال کے لیے باہر کے لیے گیا تھا. سو اس کے بعد میں نے پھر وہاں آربیٹریشنز بھی شروع کی. سو میں 2005 سے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف آربیٹریٹرس کا یہ 2006 سے ممبر رہا ہوں. تو آربیٹریشنز کا کام شروع کیا جو کہ ڈسپیوٹس ہیں بٹ ان ماڈرن وے. پھر اب جب پاکستان واپس آیا ہوں تو اوبیسلی اب میں نے بہت لیٹیگیشن کی. اب تو ایم پی او چیلنج کرنے سے لے کے اتنی ہائی پروفائل لیٹیگیشن ابھی بھی سارا دن صبح کورٹس والا ہوتا ہے اور پھر کارپوریٹ کام نیچرلی کرتے ہیں اور ٹیمز بھی. سو ہر چیز کا ایک اپنا فن ہے. ہماری جو لیٹیگیشن ہے اوبیسلی لیٹیگیشن اسکلز آر ناٹ ریئلی ٹرانسفریبل. یہاں کی کارپوریٹ اسکلز آر ٹرانسفریبل. سو جو ینگ لائرز ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے زندگی میں کرنا کیا. ویسے تو پاکستان میں اچھے لیٹیگیٹرس کی بھی کمی ہے, کرمنل لیٹیگیٹرس کی بھی کمی ہے جو میں اب دیکھ رہا ہوں ان ٹرائلز وغیرہ. بٹ آن دی آف سیٹ وہ محاورہ ہے نا ایک پتھر چکو 10 وکیل نکلاتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں کہ پتھر چکو کہ نیچے سے وکیل نکلے گا. بالکل پاکستان میں شاید 3 لاکھ کے قریب وکیل ہیں, لیکن آپ اچھے وکیل گننے تو وہ آپ کو نام وہی گھوم کے آتے ہیں. So I think there is an opportunity for good hard working lawyers in Pakistan. آپ ڈٹرمن یہ کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے ہمیشہ, لٹیگیشن کرنی ہے, یا آپ نے کبھی باہر کا بھی کام کرنا ہے. جس طرح میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیونکہ ہوگا کل کو ود اے آئی کمنگ ان, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس, وہ ڈسٹنکشنز بارڈرس کی ختم ہوتی جائیں گی. آپ ریموٹ ہی کام, جہاں کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہوگا, بڑی فرم بھی اپنی ریموٹ ٹیمز بٹھائیں گی پاکستان جیسے ملکوں میں اور کام کریں گے. کچھ کی ہیں. ہاں دس از واٹس ہیپننگ. سو اس میں میرا کافی ہاتھ ہے ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں, رائٹ. لیکن ابھی بھی ہم ہیومن ریسورس کا چیلنج ہے. ان سب سے آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے لوگ انٹرویو کرتے ہیں لیکن ہائر بھی کرتے ہیں, یو نو سکسیس ریٹ از ناٹ دیٹ ہائی. بٹ آئی ہوپ کہ اوور دا ایئرس دیٹ ول امپروو, ٹیلنٹ پول ہمارا بڑھے گا. بٹ اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا جو ہمارا ایک وکالت کا کلچر ہے دفتروں کا کہ آئے اس کے بعد سینئر کے ساتھ کہیں بیٹھے رہے, چلے گئے, الیکشنز ہو رہے ہیں باہر کے, چائے پی رہے ہیں اور سب. کیونکہ آپ انٹرنیشنل لا فرم انوائرمنٹ میں تو یہ کام نہیں کرتے. وہاں جو ٹرینی آتا ہے اس نے تو 8 گھنٹے اپنے بلیبل سسٹم میں انٹر کرنے ہیں. 8 گھنٹے بلیبل انٹر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو شاید 12-14 گھنٹے کام کرنا پڑے گا ویسے, کیونکہ ایڈمن باقی بھی چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈسپلن لانا ہوگا پاکستان میں ینگ لائرس کو ٹو ورک ایٹ این انٹرنیشنل لیول. اور پھر کارپوریٹ کام اگر باہر کا کام کرنا ہے تو دین یو نیڈ ٹو ریئلی ڈو ویل ان انگلش لیگل ڈرافٹنگ. آپ کی اسکلز بہت ضروری ہیں امپروو کرنا. آپ کو لا ڈگریز وہ نہیں سکھاتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو ریئلی ورک آن دیٹ, امپروو آن دیٹ. آربیٹریشنز کرنی ہے تو پھر آربیٹریشن کے بھی کورسز کریں, پروفیشنل ایکسپیرینس لیں کچھ سینئرس کے ساتھ, جو بھی لوگ آربیٹریشن چند لوگ کر رہے ہیں. بٹ ہوپ فلی دیٹ پول ول گرو. ابھی آپ نے بات کی کہ جو نیو جوائنیز ہیں ان کے بھی لیول آورز ہیں. پاکستان میں ایک ایشو ہے کہ جو نیو جوائنیز ہوتے ہیں, انٹرنس ہوتے ہیں یا پھر ینگ ایسوسیٹس ہوتے ہیں, ان کو پے نہیں کیا جاتا. اینڈ دیر واز این ایشو اباؤٹ 2 years ago. ایک ٹاپ ٹیئر لا فرم کے پارٹنر نے لکھا اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ فریش گریجویٹس ایز ایسوسیٹس آر اے نیٹ لاس. So what are your thoughts on that? When you hire somebody, what are you looking for? And do you compensate them? And what do you have to say the people who do not compensate young people when they... دیکھیں میں تو کسی کو ہائر کرتا ہوں تو obviously compensate اور کرنا بھی چاہیے. بٹ یہ نہیں میں کہوں گا کہ کمپنسیشن جو ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. وہ انفارچونیٹلی ینگ لائرز, ینگ ڈاکٹرز, ینگ انجینئرز, ینگ آرکیٹیکٹس سب کو ہی ایک اسٹائپنڈ ملتا ہے شروع میں. بٹ دا گڈ ونز دین آف کورس میک اے لاٹ آف منی. اب پاکستان میں چیلنج یہی ہے کہ ٹریننگ جو ہے نا اس کا فقدان ہے. سو اور اتنا بڑا پول ہے. اب ہم نے اسلام آباد آفس کے لیے ایک پوسٹ کی لنکڈن پہ انٹرنشپ کے لیے, اینڈ وی ہیو مور دین 100 گڈ CVs فار دیٹ انٹرنشپ, رائٹ. اب وہ تو پہلے تو ٹیم کو جو سینئر ایسوسیٹ ہے شی ہیز ٹو گو تھرو
I can relate to that. She does that in our office. to determine کہ کرنا کس کو ہے. So دیکھیں law firms are in that, جو اچھی firms ہیں آپ کی ہماری جیسی اور کراچی کی firms, they are at a position جہاں پہ اب انہوں نے تو ان کے پاس تو اتنا بڑا پول ہے رائٹ کہ اب so they have to be selective. So they are in a bargaining position in that sense. People want to work with. یہ باہر بھی ہوتا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی تھنک کام سیکھنا چاہیے, میرے خیال میں جو دے سکیں بالکل دینا چاہیے, دیٹس اے فیئر ڈیل. بٹ اسٹوڈنٹس اینڈ لائرز آلسو ہیو ٹو تھنک کہ لا فرمس لائک اے بزنس, ان کے پاس بھی تو اتنا ٹیلنٹ پول اور ریسورسز, مطلب دے آر اسپینڈنگ ٹائم ان ٹیکنگ آن این انٹرن. اور انٹرنشپ کے ٹائم پہ جو آپ زیادہ تر ان سے ریسرچ وغیرہ کراتے ہیں وہ کچھ کی یوزفل ہوتی ہے, but in many cases partners and associates are actually spending time in doing sessions with them, taking them to court, guiding them, بجائے کہ وہ اپنا کام ایکچولی کر رہے ہوں کلائنٹ بلنگ کا. But on the offset, I think that is for every profession, no? ہاں, unpaid internships for 1 or 3 months is internships بھی ideally paid ہونی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, I try to. نہیں, یہاں پہ جو litigation میں کلچر ہے نا اسپیشلی, وہ یہ ہے کہ 1-2 سال تو بالکل پے نہیں کر رہے. That's unfortunate. بٹ اس میں پھر ایک اور ہمارا لیگل مارکیٹ کا بھی ایک قصور ہے کہ آر لیگل مارکیٹ از ناٹ آرلی فیس بیسڈ, اور زیادہ فیس کہ آپ کا کوئی وکیل ایک کام کا جو 10 لاکھ لے گا دوسرا 10,000 میں کرنے کو تیار ہوگا. جو 20,000 50,000 میں کیس کر رہا ہو وہ آپ کیا دے گا آگے کسی کو, رائٹ. ہاں, جو سینئر وکیل ہیں پھر ان کا بھی یہی چیلنج ہے کہ انہوں نے کام خود کرنا ہے یا ان کے ساتھ ان کے جو 2 مین ایسوسیٹس ہیں انہوں نے کرنا ہے. باقی 8-10 جو ایسوسیٹ ان کے ساتھ کورٹ جا رہے ہیں وہ بس ایکسپیرینس کے لیے جا رہے ہیں. اف یو آسک دیم ڈو دے ریئلی نیڈ دیم, تو وہ شاید کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, فلانے نے کہا رکھ لیں, فلانے سینئر لائر نے کہا, میرے ڈاکٹر نے کہا. تو ہم اگر رکھ رہے ہیں کسی کو, اف somebody is good they will stick around and then of course they will make money. آئی تھنک دونوں آرگیومنٹس میں کچھ نہ کچھ بات ہے, بٹ آبویسلی پے کرنا چاہیے ورنہ تو نہ رکھیں. میرے یہ اپروچ ہے. آئی تھنک زیادہ تر کارپوریٹ فرمس کی اب یہ اپروچ ہے. اینڈ دی ادر تھنگ دیٹس چینجنگ از ود اے آئی, جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اب ہوپ فلی ٹیکنالوجی ٹولس کو بہتر یوز کر سکتی ہے. تو اگر وہ بہتر کر سکتی ہے تو نیچرلی دے ول بی ایبل ٹو ایڈ ویلیو مور کوئکلی, لرن مور کوئکلی. اٹس نو لانگر گوئنگ ٹو بی اباؤٹ کہ کس کو کتنا لا یاد ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سوال کیا پوچھنا ہے. لا تو آپ کو سسٹم میں سے مل جائے گا, رائٹ. سو دا ڈائنامکس آر چینجنگ. جو 50 سال پلس والے لائرز ہیں اور جو باقی کس طرح سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں, اٹس گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ورلڈ. اس میں ہم بات کرتے ہیں اے آئی کا. سو اے آئی سے ریلیٹڈ الاٹ آف لائک ہم نے اب ایس پی پی نے بجٹ بھی الوکیٹ کیا ہے اے آئی کا, پھر انہوں نے کرپٹو کرنسی کا بھی. سو پاکستان از موونگ ٹورڈز ڈیجیٹلائزیشن, تو اس میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بیکاز کرپٹو کرنسی کا ایس پی پی نے اس کی پورے وہ سیشن بھی بنایا, دے آر ناؤ ورکنگ آن اے فریم ورک. سو واٹ ڈو یو تھنک, از دس سم تھنگ دیٹ وی کین ایڈوانس ان پاکستان, یا اس میں اور کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پاکستان میں امپروومنٹس تو اس ایریا میں ہوں گی, ڈیجیٹل کرنسی کی طرف بھی ہوں گی. پاکستان ہیز بین ون آف دا ہائیسٹ اڈاپٹرز آف ای والیٹس. پاکستان میں ای والیٹس جو ہیں وہ ایزی پیسہ, جیز کیش اور باقی جو ہیں فن ٹیکس کے وہ زیادہ ہیں بینک اکاؤنٹ سے, رائٹ. اینڈ ہماری جو ڈیجیٹل یہ ای والیٹس والی چیز تھی وہ ہمارے ہاؤس ہولڈ اسٹاف نے اس کو جلدی اڈاپٹ کیا ہے کمپیئر ٹو دا ایجوکیٹڈ کلاس, رائٹ. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. وہ پہلے گاؤں پیسے بھیجنے ہوتے تھے تو کسی اپنے جو بھی جا رہا ہے اس کو پیسے تنخواہ دینے جاتے تھے کہ یار گھر لے جاؤ, اب وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. سو آئی تھنک ویل بی نائف ٹو تھنک کہ پاکستان ود لارج پاپولیشن دیٹ پاکستان ہیز اینڈ دا ڈیموگرافکس دیٹ پاکستان ہیز, کہ پاکستان ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرے گا. اڈاپٹ تو ہوگی, اب وہ کب ہوں گی, ہم نے تھوڑی سی رسک مینجمنٹ بھی کرنی ہے چیزوں کی. اس میں بلاک چین کین پلے اے ویری بگ رول. بلاک چین سے دیکھیں ٹرانسپیرنسی اور ٹرانزیکشن ٹرانسپیرنسی انکریزز, کہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے کہاں چیز جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اگر تو ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اینڈ وی کین مینیمائز دا رسک آف منی لانڈرنگ, وی کین مینیمائز دا رسک آف ٹیررسٹ فائنینسنگ, جو ہمارے اصلی چیلنجز ہیں ملک میں. سو اگر ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور ریگولیٹری فریم ورک اوورلی ریگولیٹڈ
کرنے کے بجائے ہم کسی اس طرح اچیو کر لیں آبجیکٹیو کہ اس کی ایفیشنسیز کو یوٹیلائز کریں. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی اس کا اسکوپ ہے اور it's a matter of time in my opinion. So you were also head of legal at Noale, which is an international mining organization. So stemming from that experience, what do you think کہ پاکستان میں کون سے ایسے ایشوز ہیں جو یہاں آ سکتے ہیں اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جو وہاں تھے لیکن بیکاز آف دا پاکستان's culture and nationalization وہ یہاں پہ applicable نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جو والے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے it's one of the world's largest mining groups. Yes, Brazilian origin ہے اور میں ان کا دبئی بیسڈ lawyer تھا for the region and which meant کہ I oversaw their mining operation and business development activities, their shipping, finance, their pelletizing plant operation from a legal perspective across the region. اور ہر ریجن کی کلچرل اور لیگل چیلنجز اپنے تھے. مطلب وہ ملیشیا سنگاپور ہو, سعودی یوان ہو, وہ افریقہ کی موزمبیک ہو یا ٹرکی کے اندر کوئی اپرچونیٹی. سو پاکستان از نو ڈفرینٹ. پاکستان ہیز اٹس اون چیلنجز. ان فیکٹ گڈ یو مینشن بیکاز مائننگ جو ہے وہ نیچرلی ہم آپ یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کا ایک گیس تو آپ کے پاس ختم ہو رہی ہے. سو اب مائننگ یور مائننگ انٹیپڈ منرلس پوٹینشیل ریکو دیکھ کے بعد خاص طور پہ از دا فوکس آف دا گلوبل بزنس وہ پروجیکٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں. سو اب جو وہاں کام ہو رہے ہیں ہمیں بالکل اس کو دیکھ کے کرنا چاہیے. آئی تھنک بیٹر ایگریمنٹ ہیز بین نیگوشیٹڈ اینڈ امپلیمنٹڈ ناؤ جس میں بلوچستان کی عوام کو بھی شیئر ملے گا, وہاں لوکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. ہوپفلی سیکورٹی سچویشن اگر ٹھیک ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آئی تھنک اینڈ ونس دا کمرشل پروڈکشن اسٹارٹس دیئر and that yields into dividends for the government, for Balochistan, for the foreign investors جو یہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی تو پیسے کے لیے کر رہے ہیں, ان کو آپ سے کوئی محبت تو نہیں ہے پاکستان سے. سو وہ اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں. آپ ان کو ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, سیکیور بہت فزیکلی سیکیور اینڈ فائنینشلی سیکیور, انویسٹمنٹ ان کی سیکیور کریں. تو دیٹ شوڈ اوپن دا گیٹ وے فار مور انویسٹمنٹ ان دا فیلڈ. So as the former mining executive, legal executive, I can absolutely see the potential, and hopefully we are able to exploit that potential for the benefit of Pakistan and its people. So آج کل پاکستان میں کافی اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ اسٹارٹ میں ہیں اور ان کو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ نے ہماری انیشیٹیوز لی ہیں تاکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹارٹ اپس کو مل سکے اور جو ہے وہ اس سارے سچویشن کو بیٹر کیا جا سکے؟ جو اسٹارٹ اپ کمیونٹی ہے نا جی, وہ تو یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کا جتنی انوالومنٹ کم ہو اتنا بہتر ہے. سو گورنمنٹ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. گورنمنٹ کی اور آئی تھنک ایون ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں اب انکیوبیشن سینٹر اور ایکسیلیٹرز بہت زیادہ ہیں. سو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں ہر شہر میں, بڑے یونیورسٹیز کے اندر اب اپنے انکیوبیشن ایکسیلریشن سینٹرز ہیں. تو کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنا, اور یہی ہونا چاہیے. دیکھیں کیونکہ ہمیں جاب سیکرز نہیں, ہمیں انٹرپرینورز جنریٹ کرنے چاہیے. سو اگر ایک کلاس میں 50 لوگ ہیں, وہ گریجویٹ کرتے ہیں اور 50 نوکریاں ڈھونڈنی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. ان میں سے 5 انٹرپرینورز ہو کے 10 لوگ امپلوائے کر لیں تو آپ میں ایک تو انوویشن بھی آئے گی, ملک میں کوئی نئی چیز کریں گے, لیکن ساتھ ہی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی لوگوں کے لیے. سرکار جنریٹ نہیں کر سکتی. لیکن اب جو بجٹ آ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پینشن جو ہے وہ 10 سال تک کیپ کر دیں گے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انلمیٹڈ پینشن تو آپ کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے دینے کے. اب تو امریکہ انگلینڈ نہیں پینشن برڈن اپنا اٹھا سک رہے, آپ کیسے کریں گے, رائٹ. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ انٹرپرائزنگ کے لوگ ہوں, انٹرپرائزنگ لوگ ہوں, آپ انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کریں. اور اس کے لیے حکومت یہی کر سکتی ہے کہ اسٹے آؤٹ آف دا وے, ٹیکسیشن کم رکھیں, انسینٹیوز دیں, بیکاز وہ آپ کا کام کر رہے ہیں نا, وہ امپلائمنٹ جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, انوویشن لے کے آ رہے ہیں ملک کے اندر, ہوپ فلی فارن ایکسچینج لے کے آ رہے ہیں جس کی بہت ضرورت ہے. اگر یہ سب اپرچونیٹیز دی جائیں تو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. اینڈ ہیونگ بین انوالوڈ ان دس سیکٹر ایز یو نو تھرو پاک لانچ اور باقی انیشیٹیوز کے تھرو, پاکستان میں اب بہت زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں. اور ہر اسٹارٹ اپ ضروری نہیں ہے کہ وہ $1 بلین کمپنی بنے اور آپ سب اس کے بارے میں پڑھیں. ایک کسی نے اسٹارٹ اپ بنا کے وہ وہاں سے 10-20 لاکھ مہینے کا بھی کما رہا ہو تو دیٹس بیٹر دین واٹ دیٹ فاؤنڈر وڈ ہیو ڈن بینگ امپلائڈ سم ویئر, رائٹ. تو میرے خیال میں ہر کسی کو ہمیں داد دینی چاہیے. جو ایک لیٹس سے ہیئر پروڈکٹس کا بھی اسٹارٹ اپ ہے, رائٹ, کسی بھی چیز کا ہے, کوئی لاسٹ مائل ڈلیوری والے تو اب کئی آ گئے ہیں,
کسی نے ایک فوڈ آؤٹلیٹ ہی کوئی تھوڑی انوویشن کر کے کھول لی ہے. سو all sorts of startups need to be encouraged in Pakistan, especially those backed with technology, because technology والے جو ہیں وہ اسکیل زیادہ ہو سکتے ہیں, ان کو اسکیل کیا جا سکتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا جو کہ پچھلے کچھ دن سے بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے. صالح آصف ایک لڑکا ہے جو کراچی میں ایک اچھا کالج ہے نیکسر کالج, وہاں سے پڑھ کے ہی گاٹ ایڈمیشن ٹو MIT ان US. MIT سے اس نے کر کے اس نے AI ایک اسٹارٹ اپ کا وہ کو فاؤنڈر ہے, اس کے اوپر کام کیا ہے, اینڈ ہی از آئی تھنک 25-26 ایٹ دا مومنٹ, اینڈ ہز کمپنیز نیٹ ویلیو از اباؤٹ $10 billion, رائٹ. ہفتہ پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا وہ جو بھی اور چیزیں ہوئی ہیں, اینڈ ہی از بینگ کوٹڈ ایوری ویئر, مینشنڈ ایوری ویئر. تو دیکھیں پوٹینشیل تو یہی ہے. اب وہ صرف MIT کے 4 سال نے تو اسے نہیں بنایا نا, اس کی بیس تو پاکستان میں ہی بنی ہے ساری. And obviously MIT has polished him further, given him the opportunity and the platform to exploit his abilities. ہم یہی پاکستان میں اگر کر جائیں تو ہم کیوں نہیں یہ چیزیں اچیو کر سکتے. دیکھیں ہمارے نسٹ, GI کے, فاسٹ اور اس طرح کے کون سے اس طرح کے اتنے اب اچھے کالجز ہیں, UET وغیرہ تو پہلے ہی ہیں. ٹیکنالوجی سائڈ پہ بھی جو بہت کام کر سکتے ہیں. ایز لائرز آئی فیل لیگل ٹیکنالوجی میں بہت کام ہونے والا ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی نا کہ یہاں پہ ایسوسیٹس کو پے نہیں کیا جاتا, جو کہ غلط ہے, بالکل کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی یہ دیکھیں لا فرمز اور لائرز جو ہیں وہ لیگل ٹیک سروسز کے لیے بھی پے کرنے کو تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا سبسکرپشن لے کے لا سائٹس کو سبسکرائب کرتے ہیں, کیس لا والی کو یا کیس لیگل ٹولس کو سبسکرائب کرتے ہیں. ابھی تک ہیزیٹیشن ٹریڈیشنل خاص طور پہ لیٹیگیشن لائرز کی, حالانکہ لائرز 3 لاکھ ہیں. اگر وہ اپنی کوالٹی آف لیگل سروس امپروو کریں گے, ظاہر ہے تھوڑا سا چارج زیادہ کریں جہاں چارج کیا جا سکتا ہے زیادہ, تو لیگل ٹیک میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. اب ہم ہر یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیگل ٹیک پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے, بٹ پھر وہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتے ہیں بیکاز وہ کمرشلائز نہیں ہو پاتے, رائٹ. ہم خود اس پروسیس سے گزرے میں. سو آئی تھنک اپرچونیٹی ہے, پوٹینشیل ہے. گورنمنٹ شوڈ اسٹے آؤٹ آف دا وے, پرووائڈ سم انیبلنگ فریم ورک, اوور ریگولیٹ نہ کریں, اور انٹرپرینورس کو, اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کو فلرش کرنا. What about the initiative کہ جو آپ نے پاک لانچ مینشن کیا, and like I think for startups and entrepreneurs سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انویسٹر کے ساتھ ملایا کیسے جائے, like how to connect with them. Obviously ان کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے but they are at a loss کہ وہ جائیں کدھر اس آئیڈیا کو لے کے, ان کو فنڈنگ کہاں سے ملے. So what has Pak Launch played a role? So Pak Launch is a platform which was started by my friend and partner Ali Fahad. He's based in San Francisco. اس نے اس وقت وہ امیزون میں تھا, پھر اب چھوڑ کے فل ٹائم پاک لانچ چلا رہے ہیں. اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے واٹس ایپ گروپ, ناؤ اٹس دا لارجسٹ پلیٹفارم آف اٹس سارٹ ان پاکستان اینڈ مے بی دا ریجن. اور اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز کو, انویسٹرز, مینٹورز, ٹیکنالوجی کے ایکو سسٹم کے باقی پلیئرز گلوبلی, ان سب سے کنیکٹ کر رہے ہیں. سو ہم پوری دنیا میں میٹ اپس کراتے ہیں, ایونٹس کراتے ہیں, اور اوبویسلی فوکس از آن پاکستانی اسٹارٹ اپس. سو اب یہ چیلنج ہم کچھ اوور کم کرنے کی بالکل اس کے تھرو کوشش کر رہے ہیں, اور ہو بھی گئی ہے. ڈزنز آف اسٹارٹ اپس ہیو بینیفٹڈ فرام دا پلیٹفارم, ہیو ریزڈ فنڈنگ, ہیو میٹ انویسٹرز, ہیو میٹ مینٹورز, ہیو میٹ فیوچر کلائنٹس اینڈ پارٹنرز تھرو پاک لانچ. سو امید ہے کہ وی کین ڈو مور. And what do you think is your selling point in regard in comparison to other like platforms like this, like Invest to Innovate ہے ایک platform, وہ بھی یہی کام کرتا ہے. So what do you feel like Pak Launch میں ایسی کیا چیز ہے کہ founders اور entrepreneurs اور investors should go towards? دیکھیں Invest to Innovate بہت اچھا کام کرے. Invest to Innovate تو ایکچولی ہمارے پلیٹفارم کا حصہ ہے ساتھ. We collaborate with them, اور کلثوم اور مصباح کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں. وہ لوگ ریسرچ ڈریون ہیں, اور وہ کچھ اسٹارٹ اپس کو لے کے ان کو تیار کرتے ہیں. آر کمیونٹی از اے اوپن پلیٹفارم فار ایوری ون. وہ چاہے انویسٹ ٹو انوویٹ ہے, چاہے دفتر خان ہے, مطلب اٹس فار ایوری بڈی. کوئی بھی لیگل ٹیک ہے یا فن ٹیک ہے, ہیلتھ ٹیک ہے, اینڈ وی آر سیکٹر ایگنوسٹک, وی آر این انیبلر. ہم سب NICs کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب ہم نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ ہم ARY کے ساتھ ایک انٹرپرینور شو کرنے جا رہے ہیں. اس کی مزید ڈیٹیلز ہم سمر منتھس میں اناؤنس کریں گے. سو اینڈ لائک شارک ٹینک.
ہوپفلی بیٹر دین دیٹ اور Hopefully, inshallah. بیکاز ہم اس کو لوکل ایک فلیور سے لوکل ریکوائرمنٹس کے حساب سے اس کو ٹھیک ہے. کیٹر کر رہے ہیں. اینڈ بٹوین پارک لانچ اینڈ نیئر بائی آئی تھنک وی ویری ویل پلیسڈ to have the right secret sauce ٹھیک ہے. for success. Inshallah. Good luck for that. Yes. So Taimur, thank you for joining us. It has been very insightful to have you on our episode, and thank you for sharing your journey with us, and especially your insights about Pakistan national, international legal applications. Thank you everyone for joining us today, and don't forget to like, share and subscribe.